Hi friends, welcome to my YouTube channel Islamic Information and Learn Arabic Language. Bismillahirrahmanirrahim. حضرت آمینہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوا سے مدینہ کون لے کر آیا؟ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کس عمر میں ملی؟ 40 سال کی عمر میں۔ پہلی وحی کون سا فرشتہ لے کر آیا اور کس جگہ لے کر آیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے غار حرا میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر دعوت کتنا عرصہ دی اور کس صحابی کے گھر کو خفیہ دعوت کا مرکز بنایا؟ تین سال اور دار ارقم کو دعوت کا مرکز بنایا، یعنی کہ دعوت خفیہ 3 سال دی۔ اعلانیہ دعوت کس مقام پر دی گئی؟ کوہ صفا پر، یعنی کہ صفا پہاڑی پر۔ مردوں میں سب سے پہلے کس نے اور بچوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ اور بچوں میں حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ سفر طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی تھے؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا تحفہ ملا؟ پانچ نمازوں کا تحفہ ملا۔ معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سواری پر سوار تھے اور پہلے آسمان پر کس سے ملاقات ہوئی؟ براق نامی سواری پر سوار تھے اور پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کس جگہ آگے جانے سے انکار کیا؟ اس کا جواب ہے سدرۃ المنتہا سے آگے جانے سے انکار کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب صدیق کس نے رکھا اور کس وجہ سے رکھا اور کب رکھا؟
حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ معراج کے موقع پر جب انہوں نے معراج کے واقعے کی تصدیق کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق لقب رکھا۔ بیعت عقبہ اول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن چیزوں پر بیعت لی؟ ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، چوری، زنا اور اولاد کو قتل نہیں کریں گے، جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور چغلی نہیں کھائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے وقت کون سے غار میں قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے سفر میں کون سے صحابی تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے سفر میں غار ثور میں قیام فرمایا 3 دن، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس مہینے میں ہجرت کی، اور قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے والے کو کتنے اونٹ انعام میں رکھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے مہینے میں ہجرت کی، اور قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کرنے والے کو 100 اونٹ انعام میں رکھے۔ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاقب جس شخص نے کیا، اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے، اس کا نام کیا تھا؟ اس کا نام سراقہ بن جشعم تھا۔ مکہ سے مدینہ آتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی بستی میں قیام فرمایا اور کون سی مسجد تعمیر فرمائی؟ مکہ سے مدینہ آتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا بستی میں قیام فرمایا اور مسجد قبا تعمیر کروائی۔ ہجرت کے سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس اونٹنی پر سوار تھے اس کا نام کیا تھا، اور وہ کس کے گھر کے سامنے جا کر رکی بیٹھ گئی؟ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سامنے ٹھہری۔ مواخات کا کیا مطلب ہے؟ مواخات کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ مسجد نبوی کہاں تعمیر کی گئی اور کس چیز سے تعمیر کی گئی، بنائی گئی؟ مسجد نبوی دو انصاری بچے سہل اور سہیل کی جگہ پر تعمیر کی گئی اور کھجور کے پتوں اور شاخوں سے بنائی گئی۔ اصحاب صفہ کون تھے؟ وہ لوگ جن کا گھر بار نہیں تھا اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہ کر علم حاصل کرتے تھے۔ پہلے مؤذن کون تھے اور مسجد نبوی کب تعمیر کی گئی؟
پہلے مؤذن حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے اور مسجد نبوی 1 ہجری میں تعمیر کی گئی۔ مسلمانوں کا پہلا اور دوسرا قبلہ کون سا ہے؟ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس اور دوسرا قبلہ خانہ کعبہ ہے۔ مدینے میں پہلی جنگ کون سی ہوئی اور کب ہوئی؟ مدینے میں پہلی جنگ بدر ہوئی اور یہ جنگ 2 ہجری 17 رمضان المبارک کو ہوئی۔ جنگ بدر کس مقام پر لڑی گئی؟ بدر کے کنویں کے پاس جنگ بدر لڑی گئی۔ جنگ بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی؟ یا اللہ، اگر آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو پھر تیرا نام لیوا کوئی نہ ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی۔ جنگ بدر میں مسلمان اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی اور کفار کی تعداد 1000 تھی۔ جنگ بدر میں کفار کس کی سربراہی میں نکلے اور جنگ بدر کا نتیجہ کیا رہا؟ کفار ابو جہل کی سربراہی میں نکلے، نتیجہ یہ کہ مسلمانوں کو جیت حاصل ہوئی۔ ولید، عتبہ اور ابو جہل کو کس کس نے مارا؟ ولید کو حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے، عتبہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابو جہل کو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما نے مارا۔ جنگ بدر میں کتنے کفار مارے گئے اور کتنے قیدی بنے؟ جنگ بدر میں 70 کفار مارے گئے اور 70 ہی قیدی ہوئے۔ غزوہ اور سریہ میں کیا فرق ہے؟ غزوہ وہ لڑائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت کی ہو، اور سریہ وہ لڑائی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، خود شرکت نہ فرمائی ہو۔ جنگ بدر کے بعد یہودیوں کے کس قبیلے کو مدینے سے باہر نکال دیا گیا؟ قبیلہ بنو قینقاع کو نکالا گیا مدینے سے۔ غزوہ احد کب لڑی گئی؟
3 ہجری میں غزوہ احد میں مسلمان اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمانوں کی تعداد 1000 اور کفار کی تعداد 3000 تھی۔ جنگ احد میں کفار کس کی سربراہی میں لڑے؟ کفار ابو سفیان کی سربراہی میں لڑے جنگ احد میں۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ وزٹ مائی یوٹیوب چینل۔